میانہ روی۔ میانہ روی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درمیانی راہ پر چلنا ہے۔ اس کے لیے عموماً اعتدال پسندی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر معاملے میں خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، کسی بھی زیادتی یا کمی سے بچ کر درمیان کا راستہ اختیار کرنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ میانہ روی کی اہمیت۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں تنگی کے بجائے آسانی رکھی گئی ہے، جو ہمیں زندگی کے تمام معاملات مثلاً کھانے پینے، سونے جاگنے، غرض دینی، معاشرتی اور معاشی معاملات میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اپنانے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اسلام سے قبل لوگ افراط و تفریط میں مبتلا تھے۔ افراط و تفریط کے معنی ہے کمی یا زیادتی، کسی چیز کا کم ہونا یا کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ مثلاً کچھ لوگ اپنی مذہبی عبادات میں اس قدر مشغول ہوتے تھے، مشغول کا مطلب ہے مصروف ہوتے تھے، کہ دنیاوی معاملات کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اور کچھ لوگوں نے دین و مذہب سے مکمل کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اسے تمام دینی و دنیاوی معاملات میں میانہ روی یعنی درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس سے امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا ہے۔ ترجمہ: ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کا مطلب ہے درمیانی۔ اسلام عبادات میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم پر ہمارے جسم کا بھی حق ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی لازم ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے انسانوں کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ ہم معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی نے عہد کیا ہے کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ بس یہ سارے کام میری سنت ہیں، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے نہ صرف خود ہر معاملے میں میانہ روی سے کام لیا، بلکہ سب کو اس کا درس دیا۔ اس بارے میں فرمایا کہ میانہ روی والا طریقہ لازم پکڑو، اعتدال والے انداز کا اہتمام کرو۔ اسلام ہمیں گفتار، رفتار اور تمام معاملات میں میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ گفتار مطلب بولنا، رفتار مطلب سپیڈ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو، بے شک سب سے کرخت اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ یہ صفت کا مطلب ہے خوبی، نیک مسلمان بندوں کی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ چال میں بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہایت عاجزی سے کام لیتے ہیں۔ اسلام اخلاق و آداب پر بہت زور دیتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح قہقہہ مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ اس لیے اس نے معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں میں میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ زندگی کو ایسے گزارا جائے کہ کوئی بھی نفس مشقت میں نہ پڑے،
یعنی کوئی بھی انسان مشقت میں نہ پڑے، مشکل کام میں نہ پڑے۔ اسلام نے کمانے اور خرچ کرنے دونوں میں میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید خرچ میں میانہ روی کو نیک لوگوں کی صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ اسراف یعنی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ درمیان یعنی اعتدال پر ہیں۔ معاشی زندگی میں کفایت شعری اسلام اس لیے سکھاتا ہے تاکہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، اس کی خودداری اور محنت کرنے کی عادت برقرار رہے، انسان محتاجی سے بچا رہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ترجمہ: جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، یعنی اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا ہے جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ میانہ روی کے فوائد۔ میانہ روی کے بے شمار دینی، اخلاقی اور معاشرتی فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ میانہ روی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے، انسان تنگ دستی اور محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ میانہ روی سے تمام اعمال اور معاملات میں توازن برقرار رہتا ہے۔ میانہ روی سے انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد سب احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ احسن طریقے مطلب اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ انسان میانہ روی سے ہر معاملے میں افراط و تفریط سے بچ جاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے بخل اور اسراف دونوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بخل کا مطلب کنجوسی اور اسراف کا مطلب ہے بے جا خرچ کرنا، غلط جگہ پہ خرچ کرنا۔ میانہ روی کو اگر ہم زندگی کے ہر پہلو میں اپنا لیں گے تو کبھی بھی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد تک تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں میانہ روی کی عادت کو اپنا لیں تاکہ عملی زندگی میں بھی اس سے فائدے اٹھا سکیں۔